اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تفسیر سورہ علق۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے رسول پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا۔ کہ سورہ علق کو شان نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی سورت خیال کیا جاتا ہے کہ مفسرین کے نزدیک یہ پہلی وحی ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غار حرا میں جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور اس وحی میں انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ کہ اس صورت میں کہ اقرأ کا مطلب کہ صرف کہ تلفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ قرأت کا مطلب کہ اس کی قرأت بھی ہے۔ اقرأ کا مطلب اس کی قرأت بھی ہے، اس کا مطالعہ بھی ہے، اس کو اپنے ذہن میں اور اپنے نفس میں اور اپنے دل میں جگہ دینے بھی ہے، اور اپنے تمام وجود میں ان آیات کو، اس وحی قرآنی کو جذب کرنا ہے، اور اس وحی قرآنی کا اپنے وجود میں سمو دینا ہے کہ اقرأ ان تمام مطالب کو شامل ہے۔ اور یہاں پہ ربوبیت رب اور خالقیت رب کا ذکر ہے کہ اگرچہ خالقیت وہ کان تامہ کے مطالب میں آتی ہے، لیکن ربوبیت بھی یہاں پہ وہ کامل ربوبیت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مدبر الامور ہونے، اس کے مربی یعنی تربیت دینے والا ہونے کے معنوں میں ہے، اس کے مدیر ہونے کے معنوں میں ہے۔ اس لیے یہ ربوبیت اور یہ خالقیت کہ وہ تعلیمات وحی الہی کی ربوبیت ہے، اور اس طرح سے یہ خالقیت بھی وہ برکت والی، کرامت والی ہو جاتی ہے، اور یہ خالقیت بھی عزت و شرف والی ہو جاتی ہے، اور یہ ربوبیت اور تعلیم وحی بھی وہ کرامت و شرف والی ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو وہ کرامت و شرافت و بزرگی عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خلقت کا ذکر کرنا اور اس کے ساتھ علم اور تعلیم کا ذکر کرنا کہ اس آیت کے خاص موضوعات ہیں۔ اس آیت کے موضوعات میں سے مثلاً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، کہ انسان کو علق سے پیدا کیا، یعنی انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ ہے کہ ہاں اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی شروع میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ خون سے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے کہ جس کو ایمبریولوجی میں کہ انسان کے وہ نشو و نما کے اس کی زندگی کے مختلف مراحل میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ طے کرتے ہوئے انسان وہ پوری انسانی شکل میں احسن تقویم میں مکمل ہو کے وہ اپنے اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور اس دنیا میں اس کو کرامت عطا کی گئی ہے، اور یہ کرامت اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وحی کی تعلیم رکھی ہے، یعنی انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے لیے فطری
الہامات رکھی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے، قسم ہے نفس کی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اسے بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسے تقوی اور برائی دونوں کا الہام کیا، اور اسے خود مختار بنا دیا کہ چاہے تو اچھا راستہ استعمال کرے، وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، کہ چاہے اچھا راستہ استعمال کرے چاہے وہ برائی کا راستہ انتخاب کرے، بہرحال وہ اپنی پاداش، اپنے کیفر، اپنی جزا کو پا لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے کچھ اصول رکھ دیے کہ ایک اس کے لیے نور فطرت عطا فرمایا کہ جو اسے اچھائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ایک اس کے لیے وہ مربی الہی کہ معلم الہی جو وحی الہی سے تعلیم دیتا ہے، کہ نبی بھیجے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے انسانوں کو تعلیمات دیتے تھے، اور قرآن کی صورت میں اس آخری وحی کو جمع کر دیا گیا، اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا اکرام والا ہے۔ تو پڑھنے کو، تعلیم کو رب نے اپنی کرامت کے ساتھ نسبت دی ہے کہ اپنی کرامت کے قریب کیا ہے، یعنی تعلیم دینا کہ اللہ تعالیٰ کی کرامت کے، شرافت کے، شرف کے اسباب میں سے ہے کہ جو لوگ الہی تعلیمات کی یا قرآن کی تعلیم دیتی ہیں کہ خصوصی طور پہ وہ اس کرامت الہی کے مصادیق میں سے شمار ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی خصوصی طور پہ اس کرامت الہی کی مصادیق میں سے، اس شرف الہی کے مصادیق میں سے شمار ہوتے ہیں۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قلم کی اہمیت اور کتابت کی اور تحریر کی ہوئی چیزوں اور کتابوں کی اہمیت کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور ان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ہم بڑے اس بات سے وہ دوری اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے علم سے محروم ہو گئے، کہ آپ کی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس طرح کرو کہ اپنے داہنے ہاتھ کو استعمال کرو، اور جو کچھ میں باتیں تمہیں بتاتا ہوں وہ لکھ لیا کرو، تاکہ جب تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ تو ان باتوں کو دوبارہ دیکھ سکو اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ کر سکو اور اپنے دلوں میں زیادہ ان کو بٹھا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دینے کو اہمیت دی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، یعنی جو نیکی کی باتیں لکھی جاتی ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ وہ قسم کھا رہا ہے، یعنی ان کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا، کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ اس دنیا کے جو بیرونی علوم ہیں اس کا اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، پھر اللہ نے اس کے لیے آنکھیں، کان اور دل عطا کیے تاکہ وہ ان ابزار کو استعمال کرتے ہوئے، ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے علوم کو سیکھے، کہ اپنے اندر بٹھائے، کہ مثلاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لا تعلمون شیئا کہ اللہ ہے جو تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے باہر لاتا ہے جب کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، تو پھر ان آنکھوں، ان کانوں اور ان ذہنوں کے استعمال سے انسان اس دنیا کے علوم حاصل کرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم و فریضہ، کہ علم کا حاصل کرنا ایک فریضہ کے طور پہ ہے۔ اس طرح فریضہ کے طور پہ علم کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی کہ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے، کہ ایک طرف تو اللہ کا نور فطرت ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ نیکی کا راستہ بھی الہام کیا اور برائی کا بھی الہام کیا، تو نور فطرت اسے اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف وحی کی تعلیمات ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں بھیجی ہیں کہ انسان کو نیکی کے راستے پہ چلائے، لیکن اس کے نقطہ مقابل میں انسان میں کچھ طبعی عوامل ہیں کہ اس کی طبیعت میں مادیت کے لحاظ سے کچھ ایسے رجحانات آ جاتے ہیں، کچھ ایسے شیطانی خیالات آ جاتے ہیں کہ جو اس کو راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ مثلاً کہ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ کب سرکشی کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے، کہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی بے نیاز خیال کرتا ہے تو پھر وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک اس کے جو طبعی عوامل ہیں کہ جو اس کا وہ نفس امارہ جو اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، کہ وہ شیطان کے وہ خیالات، وہ وساوس شیطانی جو اس کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں، کہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ پھر وہ آیت اس کو حساب کتاب کی طرف یاد دلاتی ہے کہ یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جس دن اس کے نیک اعمال کی بھی جزا دی جائے گی، اور اگر اس نے خدا نخواستہ برے اعمال کیے ہوں گے تو ان کی بھی جزا دی جائے گی۔ کہ ارأیت الذی ینہا، کہ پھر ایک برے انسان ابو جہل کی مثال دی جاتی ہے کہ جو کہ برائی کے نمائندے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو وہ لوگ جو کہ نیکی کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں، تو ان کی جہالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پاداش، کہ اپنی جزا کی طرف آئیں گے، کہ اس دن، کہ جس دن رجعت ہوگی، کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تو انہیں ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، یعنی اسے کچھ ہدایت کا خیال ہی نہیں ہے، اور ابو جہل ہمیشہ برائی کی طرف، ضلالت و گمراہی کی باتیں ہی کرتا رہتا ہے، اور امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دے، حالانکہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے، نور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی کا امر کیا جائے۔ وہی الہی کی ہدایت یہ ہے کہ تقوی کی طرف بلایا جائے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ یہاں پہ انسانی فطرت میں جو حیا موجود ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ کیا وہ شخص کہ وہ حیا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے
وہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو اپنے نور فطرت کے مطابق حیا کرنا چاہیے اور ہر برائی سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہر برائی اس کے لیے اللہ سے حیا کا موقع ہے، اور برائی کرنا وہ اللہ تعالیٰ سے بے حیائی کرنے کے مترادف ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنفسم بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کہ یہ اس برے شخص کی ایک اس کے اعمال کی بری سزا کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، کہ اس کی پیشانی پکڑ کے گھسیٹی جائے گی۔ ناصیۃً کاذبۃً خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے، کہ یعنی اس میں وہ پیشانی سے مراد یعنی وہ انسان جو کہ جھوٹا اور خطا کار ہے، جو کہ برائیوں میں ہی آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ اپنے نور فطرت کی بھی مخالفت کر رہا ہے، جو کہ وحی الہی کی تعلیمات کی بھی مخالفت کر رہا ہے، جو کہ نبی برحق کے مخالف بنا ہوا ہے، جو کہ نبی برحق سے ضد پہ آیا ہوا ہے۔ تو جس طرح ابو جہل کا انجام ہوا تھا کہ وہ جب مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آیا تو دو نوجوانوں نے اس کا سر جب قلم کیا اور اس کے سر کو بالوں سے اٹھا کے لا رہے تھے تو لوگ یاد کر رہے تھے کہ ناصیۃً کاذبۃً خاطئہ اللہ نفسم بالناصیہ، کہ اس کو گھسیٹ کے اس کی پیشانی کو لایا جا رہا تھا۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی جلدی دوزخ کے موکلوں کو بلا لیں گے۔ اس سے آگے والی آیت سجدہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔